بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم و معزز پردہ نشین ماں اور بہنوں، انشاءاللہ تعالی دوسری نشست استاد محترم فضیلت الشیخ عبد الواحد العمری المدنی حفظہ اللہ ہیں، جن کا تعارف میں اس کا قبل کر چکا ہوں. انشاءاللہ تعالی استاد محترم آپ کے سامنے غلطیوں کے اصلاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا. جب بھی کوئی انسان غلطی کرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا اسلوب استعمال کرتے، وہ کون سا طریقہ استعمال کرتے جس کے ذریعے سے غلطی کرنے والوں کو اصلاح صحیح انداز میں ہو سکے. اس کے تعلق سے استاد محترم خطاب فرمائیں گے. استاد محترم درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے خطاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. محترم خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کے بعد نیکی کرنے کی ہمیں توفیق دی. جیسے آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں اسے اور ایک نیکی کرنے کی توفیق دیتے ہیں. جو برائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور راستے کھولتے جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ کچھ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری انسانیت کے لیے باعث ہدایت ہے، ہماری اس مجلس میں بہت ساری مائیں اور بہنیں ہیں جو دعوت کا کام کرنا چاہتی ہیں، داعیہ بننا چاہتی ہیں، بھٹکے، گمراہ اور دلالت میں پڑی ہوئی اپنی ماں اور بہنوں کو راہ ہدایت کی طرف لانا چاہتی ہیں. تو کیا اسلوب اختیار کریں، کیا طریقہ اختیار کریں کہ آپ ان کو راہ ہدایت کی طرف لا سکیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا والذی بعث فی الامیین رسولا، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے ایک رسول کو بھیجا. وہ رسول کرتے کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یتلو علیہم آیاتی، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کے لیے تزکیہ نفس کرتے ہیں، اور کتاب و حکمت کی باتیں ان کے سامنے بیان کرتے ہیں جبکہ وہ گمراہی میں ہوں. تو ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے بھٹکے گمراہ لوگوں کی تربیت کی. وہ لوگ کیا تھے، کیسے تھے، آپ تمام جانتے ہیں. میں ایک بار پھر میری بہنوں سے، ماؤں سے گزارش کروں گا کہ ذرا سنجیدگی کے ساتھ، ذرا صبر کے ساتھ ہماری باتوں کو سنیں. البتہ جو خواتین باتیں کرنا چاہتی ہیں، ہم دل کی گہرائیوں سے ادب سے ان کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ وہ باہر چلے جائیں اور وہاں باتیں کر لیں. ان کے لیے بہت سارا میدان پڑا ہے. البتہ ہمارے ساتھ اس مجلس میں جو بیٹھے ہیں ذرا اپنی زبانوں کو بند رکھیں، اس لیے کہ یہ وہ مجلس ہے جس میں اللہ کے فرشتے ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ماحول کی تربیت کی، ایسے افراد کو تیار کیا. جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی جب رسول بنائے گئے، مکے کے 1.5-2 لاکھ کی آبادی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا پیغام پہنچانے لگے.
کبھی 4 آدمیوں کے پاس، کبھی بازار میں، کبھی کسی جگہ کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کہتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، اللہ کے نبی ایسے ہی کہتے تھے۔ تو مکے کی 1.5-2 لاکھ کی آبادی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح اور دعوت کا کام کیا۔ کیسے کام کیا؟ آپ مائیں اور بہنیں ہیں، خواتین ہیں، اور مجھے میری ماں اور بہنوں پر اتنا بھروسہ ہے کہ اگر یہ لوگ نیک بن جائیں تو ساری دنیا کا سدھار ہو سکتا ہے، ہم ساری دنیا اور معاشرے کو سدھار سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جنت سب سے پہلے جس کو زمین پر دکھائی گئی وہ عورت تھی۔ اس نے آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بیان کیا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ جنت میں میرے لیے گھر بنانا۔ تو یہ جو دعا جس نے کی وہ تو عورت تھی، اور سب سے پہلے زمین پر جس کے لیے جنت کا دسترخوان لایا گیا وہ عورت تھی، مریم، جس کے بارے میں زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا انا لکی ھذا قالت من عند اللہ، یہ تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئے۔ تو عورت کا ایک بڑا مقام ہوتا ہے، اور اسی طرح عورت جب نیک نیتی سے، صدق دلی سے دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول بھی کرتے ہیں۔ جیسے روایتیں آتی ہیں کہ مریم کی ماں نے دعا کی، کیا دعا کی؟ اے اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو وہ بیٹا میں تیرے مسجد کے لیے، تیرے مسجد کی خدمت کے لیے اسے خاص کر دوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مریم دی، اور اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور اس دعا کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے امت کو 2 انبیاء عطا فرمائے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، جو زکریا علیہ السلام نے جب دعا کی۔ تو میری ماں اور بہنوں، بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک داعیہ بننا چاہتی ہیں تو ہم کیا طریقہ اختیار کریں، کیا اسلوب اختیار کریں کہ ہم امت کو سمجھا سکیں، امت کو راہ راست پر لا سکیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہ اخلاص کی ضرورت پڑتی ہے۔ اخلاص کی دولت سب سے بڑی چیز ہے، آدمی اخلاص سے کام کرے۔ دعوت میں آدمی کے لیے اخلاص سب سے بڑی چیز ہے۔ انما الاعمال بالنیات فانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ تو دعوت کے کام کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی اخلاص پیدا کرے، ہر عورت اپنے دل میں اخلاص پیدا کرے کہ اللہ کی مخلوق کو میں جہنم سے بچا دوں۔ اور اتنا ایمان اللہ تعالیٰ دل میں پیدا کرتے ہیں کہ مکے کی وہ عورتیں جو دین سے نابلد تھیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت جب آ گئی تو ان میں سے ایک عورت وہ بھی تھی جس عورت کو ایک نے نکاح کا پیغام پیش کیا، کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ دیکھیے آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، وَلَكِنَّكَ کافر، لیکن آپ کافر ہیں، اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو آپ کا اسلام میرے لیے مہر ہے، اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو آپ کا اسلام میرے لیے مہر ثابت ہوگا اور میں آپ سے شادی کر لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی ایسی تربیت کی کہ وہ کفر کو ناپسند کرنے لگی، اور وہ مجاہدانہ زندگی، وہ جہادی تربیت پیدا کی کہ جنگ کے میدانوں میں مریضوں کو پانی پلانے لگی اور ان کو ہتھیار تلواریں ان کو دینے لگی۔ یہ تربیت ان کے اندر پیدا کی۔ اس سے بھی اعلیٰ ترین چیز جو ہم اپنے اس زمانے کی عورتوں میں پاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس زمانے کی عورتوں میں جو چیز پائی جاتی ہے، کہا کہ وہ عورت جس سے گناہ ہوا وہ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگی، کہا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بنیاد پر، جن بنیادوں پر جو تربیت کی، ان بنیادوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ تو میں میری ماں اور بہنوں سے کہوں گا کہ آدھ گھنٹے کے عرصے میں کچھ باتیں اس موضوع پر ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو کہوں گا کہ اخلاص سب سے اہم چیز ہے،
اور دوسری چیز یہ بات کہ ہم لوگوں کی غلطی کی اصلاح کرنے پر چلے ہیں، لوگوں کی غلطیاں اچھا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ غلطی ایک فطری چیز ہے۔ فطری چیز کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان غلطی کر سکتا ہے، ہر عورت غلطی کر سکتی ہے، کوئی عورت دودھ کی دھلی ہوئی نہیں ہے۔ ہر عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں غلطی کر سکتی ہوں لیکن سامنے والی سے کوئی غلطی نہ ہو، یہ سوچنا غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہر غلطی کرنے والے کو ہم کہیں کہ چلو بچی ہے غلطی کرتی ہے کیا فرق پڑتا ہے، کہ نہیں، غلطی فطری چیز ہے، لیکن غلطی سے رک جانا بھی فطری چیز ہے، غلطی سے باز آ جانا۔ اور یہ بھی ہے کہ آدمی غلطی، اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو غلطی کو روکتا ہے تو وہ علم کے ساتھ روکے، یعنی آپ پہلے جانیں کہ سامنے والا غلطی کر رہا ہے اور وہ غلط ہے، اس بات کا آپ کو علم ہو، لیکن جذبات کی بنیاد پر نہیں، بلکہ آپ پوری طریقے سے روکیں، علم کے ساتھ روکیں کہ سامنے والا غلطی کرتا ہے، وہ غلطی بری چیز ہے۔ اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ غلطی جتنی بڑی ہو اسی شد و مت کے ساتھ اسے روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اسلوب ہمارے سامنے آتا ہے، آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، اور اس دن سورج کو گہن لگا۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا اس لیے سورج کو گہن لگا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں ہیں، وہ کسی کی موت پر ان کو گہن نہیں لگتا، بلکہ تو وہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اگر اللہ کے نبی خاموش ہو جاتے، کہتے کہ ارے اللہ کے نبی کا بیٹا ہے کسی اور کا بیٹا ہے، تو لوگوں میں غلط عقیدگی، بد عقیدگی پیدا ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوکا۔ ہم میں سے کتنی ایسی مائیں ہیں بچی نماز پڑھے بغیر سو جاتی ہے تو اسے اور آرام سے سلاتی ہیں، فین بڑھا دیتی ہیں، تکیا سیدھا کر دیتی ہیں کہ آرام سے سو جائے، اسے بالکل نہیں ٹوکتی، کہتے تھکی ہوئی ہے سو جائے گی۔ لیکن اگر اسکول جا نہیں پاتی، اسکول سے ناغہ کر دیتی ہے تو فوراً ناراض ہو جاتی ہیں۔ ارے غلطی نماز نہ پڑھنا یہ بہت بڑی غلطی ہے، آدمی نماز نہ پڑھنے پر مداومت کرتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے، اور اسکول نہ جانا یہ تو معمولی غلطی ہے۔ ہم میں سے کتنی ایسی مائیں ہیں جو بچوں کو اسکول نہ جانے پر ناراض ہو جاتی ہیں، لیکن نماز اگر چھوڑ دیتی ہیں تو ان کے دل میں کوئی ناگواری، ناراضگی نہیں آتی۔ تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ نماز ایک معمولی چیز ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، پڑھا بھی جا سکتا ہے، لیکن اسکول نہیں چھوڑا جا سکتا، اسکول بہت اہم ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ عورت اس بات پر غور کرے کہ غلطی جتنی بڑی ہے وہ اتنی شد و مت کے ساتھ روکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، کہا کہ تم ایسے مت کہو کہ میرے بیٹے کی موت پر سورج کو گہن لگا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود ہیں، کچھ لڑکیاں گانا گا رہی ہیں، یعنی ترانے پڑھ رہی ہیں، کچھ قصیدے پڑھ رہی ہیں کہ ہمارے میں اللہ کے نبی ہیں، وہ جو چاہتے ہیں ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولی کما کنت تقولین، ارے وہ بات کہو جو تم پہلے کہتی تھیں، ایسے شرکی الفاظ نہ کہو، بس کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے ہوتا ہے، میرے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اسے ٹوک دیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی غلطی پر ٹوکیں۔ جیسے ایک عورت ہے، ناخن کو کلر کرتی ہے، لپسٹک لگاتی ہے یا اور کچھ کرتی ہے، نماز چھوڑتی ہے، تو پہلے ہم اس کے نماز چھوڑنے کا علاج کریں۔ جیسے ایک پیشنٹ ہے، بیمار ہے، اس کے سر میں بھی درد ہے، اس کو دل کی بھی بیماری ہے، تو ہم کون سا علاج پہلے کریں گے؟ سر کے درد کا علاج پہلے کریں گے؟ نہیں، اس کے دل کی بیماری کا علاج پہلے کریں گے۔ جو عقل مند جو ڈاکٹر ہوگا پہلے اس کے دل کی بیماری کا علاج کرے گا، بعد میں سر کے درد کا علاج کرے گا۔ اگر ہم اس کے دل کی بیماری کو چھوڑ دیں،
نمازوں کو اگر چھوڑتی ہے تو برا نہ کہیں، لیکن ناخن کو یعنی حالانکہ وہ بھی برائی ہے، لیکن جو برائی بڑی ہے پہلے اسے روکا جائے اور جو دوسری برائی ہے اسے بعد میں روکا جائے۔ اور اسی طرح کہا اصلاح کرنے والے کے مقام مرتبے کا لحاظ کیا جائے۔ ہم کسی کو سدھارنے چلے ہیں، اصلاح کرنے پر نکلے ہیں تو ہم ان کے مقام و مرتبے کا لحاظ کریں۔ جیسے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، وہ صحابی رضی اللہ عنہ چت لیٹے ہوئے تھے، یعنی اپنے پیٹ کی طرف سے وہ سوئے ہوئے تھے، یعنی چت لیٹ کر سو رہے تھے، یعنی ایک آدمی سیدھے سوتا ہے، یہ الٹے سو رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیر سے مارا، پیر سے مار کر کہا کہ یہ شیطان کا لیٹنا ہے، شیطان اس طرح سوتا ہے، تم ایسے مت سو۔ مطلب وہ سیدھا لیٹنے کے بجائے الٹا سو رہے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں کتاب جب مطالعہ کرتی ہیں تو الٹا لیٹ کر کتاب مطالعہ کرتی ہیں، جو شرعاً غلط ہے، اور یہ شیطان کا لیٹنا ہے۔ ایک مسلمان ایسے لیٹ نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹانک لے کر مارا، تو صحابی رسول تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کو سمجھتے تھے، انہوں نے کوئی برا نہیں مانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کیا۔ لیکن اگر ہماری ماں گھر میں کوئی غلطی کرتی ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ بیٹی فوراً انہیں مار دے، کہے کہ امی تم غلطی کرتی ہیں۔ باپ غلطی کرے تو باپ کو مار دے، کہے کہ آپ غلطی نہیں۔ باپ کا احترام کیا جائے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا باپ مشرک تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جب باپ کی نصیحت کی، باپ کو نصیحت کرنا شروع کیا تو کہا قال یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے ابا جان کہا، یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے پیارے ابو، اے میرے پیارے ابا، یعنی ایک مشرک باپ کو بھی انہوں نے ادب و احترام سے پکارا۔ ہم میں سے کتنے ایسے بچے ہیں، باپ اگر بیڑی پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، اولاد منع کرتی ہے تو کہا کہ منع کرے، لیکن اچھے اسلوب کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، پیارے انداز کے ساتھ منع کرے۔ باپ اگر غلط کام کرتا ہے تو پیارے انداز کے ساتھ، بیوی اگر نماز چھوڑتی ہے، بیٹی اگر نماز چھوڑتی ہے، ہم بتائیں گے کہ کن کن معاملوں میں سختی برتنی چاہیے۔ اور پھر کہا کہ غلطی پر تنبیہ کرنے میں خیر خواہی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ لوگ گئے، جا کر کہا کہ اے ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ مسجد میں 4 5 5 بن کر بیٹھ گئے ہیں، اور بیٹھ کر وہ لوگ چند کنکریاں ان کے سامنے ہیں، اور اس میں سے وہ کہتے ہیں کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، وہ کنکریوں پر گن رہے ہیں، یعنی حلقہ بنا کر۔ جیسے آج کر مسلم معاشرے میں، خاص کر میں خواتین سے کہوں گا کہ خواتین جانتی ہیں کہ بہت سارے پیری مریدی والے جو لوگ ہیں وہ کمرے میں بیٹھتے ہیں، حلقہ بناتے ہیں، اور ایک دم کمرہ اندھیرا کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ 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 پڑھتے ہیں۔ تو کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا، سیدھے وہاں گئے جہاں یہ لوگ پڑھ رہے تھے، تو کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ کنکریوں پر گن رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لوگوں اپنے گناہوں کو گنو، یہ بہتر ہے ان باتوں سے۔ ارے اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا، اللہ کے نبی کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، اللہ کے نبی کے ہانڈی باسن ابھی نہیں ٹوٹے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیخ صاحب ہم سارے گھر میں لوگ بیٹھتے ہیں، نیا گھر بناتے ہیں تو ہم سارے مل کر قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن کوئی ایصال ثواب کے لیے پڑھتا ہے، کہتا ہے کہ اتنی مرتبہ قرآن پڑھ کے اپنے مردہ باپ پر یا اپنے کسی مردہ نانا پر، دادا پر بخشتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ شرعاً غلط ہے۔ ایصال ثواب کی جو بات ہے یہ غلط ہے، لیکن کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار،
ہر نیک کام کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ارے نیک کام ہی تو ہے، کرنے میں کیا ہے؟ آپ کو بتائیں کہ ایک صاحب نے چھینکا تو دوسرے صاحب نے کہا، چھینکنے پر جو جواب دیا جاتا ہے الحمدللہ، ایک نے کہا یرحمک اللہ، تو اتنا جواب دینے کے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، چھینکنے والے نے صرف الحمدللہ کہہ دیا تو ٹھیک تھا، تو اس نے الحمدللہ کے ساتھ ساتھ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہا، تو سننے والے نے کہا کہ صاحب یہ بولنا مجھے بھی آتا ہے، لیکن ہم اتنا کہیں جتنا اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا تھا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کعبۃ اللہ کی ہر دیوار کو چھی رہے تھے، وہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے، کہا معاویہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ کعبۃ اللہ کو چھو رہا ہوں، کعبۃ اللہ ہی تو ہے، جہاں بھی چھو لو وہ تو برکت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رکن یمانی کو چھوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیک کام ہی تو ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اصلاح کا کام کرنے میں ہم اس اسلوب کو اختیار کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرمایا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ غلطی، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ اس کا شرعی حکم بیان کر دیں کہ صاحب آپ غلطی کر رہے ہیں، آپ یہ چیز غلطی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی غلطی ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا شرعی حکم بیان کرتے کہ اس کا حکم یہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کرنے والے کو شرعی اصول کی طرف توجہ دلاتے۔ جیسے انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک مرتبہ جھگڑا ہو گیا، مہاجرین نے کہا کہ مہاجرین آؤ، انصار نے کہا کہ انصار آؤ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نعرے کو سنا تو کہا دعوها فإنها الخبیثہ، اس نعرے کو چھوڑ دو، یہ نعرہ بہت برا ہے، یہ عصبیت کا نعرہ ہے۔ جیسے آج کل ہمارے لوگوں میں ہوتا ہے کہ ہم سید ہیں، وہ پٹھان ہیں، یہ شیخ ہیں، ہم نوائتی ہیں، وہ دکنی ہیں، حالانکہ سارے مسلمان ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ہم نوائتی ہیں، ہم الگ ہیں، وہ دکنی ہیں وہ الگ ہیں، وہ شیخ ہیں وہ الگ ہیں، یہ سید ہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسے نہیں بانٹا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، میں دو چیزوں پر چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان چیزوں کو لازم پکڑو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہاں ایک بات میں بتا دوں کہ غلطی کی اصلاح میں آدمی غلطی کو بار بار ظاہر نہ کرے۔ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، اس بات پر میں ہماری ماں اور بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک عورت کا رشتہ مانگنے کے لیے ایک گھر میں کچھ لوگ گئے، تو اس عورت کے بھائی نے کہا کہ دیکھو ہماری بہن ہے، بڑی اچھی ہے، اس کا رشتہ تم مانگنے کے لیے آئے ہو، لیکن بات یہ ہے کہ ہماری بہن سے ایک ناجائز گناہ، رشتے کا گناہ ہو چکا ہے، آپ کو بتا دے رہا ہوں، اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو میری بہن سے شادی کر سکتے ہیں۔ تو اس نے بتا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس آدمی پر سخت غصہ ہوئے، کہا کہ یہ بتانے کو کس نے کہا تھا، تم نے کیوں بتایا تھا؟ کہا کہ جو برائی جہاں ہوتی ہے وہاں اسے دفن کر دیا جائے تو برائیاں ختم ہو جائیں، لیکن برائیوں کو پھیلایا جائے، بات سے بات، کان سے کان، اس کی تشہیر کی جائے، بار بار اس کا ذکر کیا جائے، تو کہا کہ یہ چیز بری ہے اور یہ ہمارے بڑے لوگوں کے اثر سے، صحابہ کے اثر سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح کہا کہ غلطی کرنے والے پر شفقت کا اظہار کرنا، اگر کسی سے غلطی ہو جائے، جیسے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گیا، میرے چاچا کے ساتھ گیا، اور راستے میں کھجور کا ایک باغیچہ پڑتا تھا، تو اس کھجور کے باغیچے سے میں توڑ کر کھانے لگا، تو اچانک کھجور میں کھانے لگا تو اچانک باغیچے والا آیا، اس نے مجھے پکڑ لیا اور میری چادر چھین لی،
تو آپ تمام جانتے ہیں کہ اس زمانے میں آدمی کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کی چادر کپڑا ہوتا تھا. تو انہوں نے کپڑا چھین لیا. تو کہتے ہیں جب کپڑا چھین لیا تو میں روتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی میں بھوکا تھا, فلاں باغیچے میں گیا, میں توڑ کر کھانے لگا تو باغیچے والے نے مجھے مارا پیٹا اور چادر بھی چھین لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا, کہا کہ تم نے کیوں مارا؟ ایک تو وہ شخص بھوکا تھا, تم نے کھانا نہیں دیا اور انہیں مارا پیٹا اور اس کی چادر چھین لی, اس کی چادر واپس کر دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب بیان کر دیا کہ بھوکا آدمی بقدر ضرورت لے کر کھا سکتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسلوب تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اصلاح کرتے تھے. اور اسی طرح ایک بات میں ہماری بہنوں کو بتا دوں, جیسے آپ جانتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا کیسے طریقہ اپنایا. جیسے آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ روم والوں کی ساتھ تھی, اور روم جو عیسائی تھے بڑی تعداد میں تھے, اور دھوپ کا زمانہ تھا, جنگ میں جانا تھا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کیا, اور مدینے میں سارے پھل پک چکے تھے اور پھل توڑنے کا زمانہ تھا, اور سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی جنگ کا اعلان کیا سارے لوگ جنگ پر روانہ ہوئے. تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی جنگ میں جانے کی تیاری کرنے لگا, لیکن میرے پاس 2 گھوڑے تھے, 2 سواریاں تھیں, اور میرے باغوں کا پھل پک چکا تھا, اور میں نے کہا دل میں سوچا کہ چلو آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نکل جائیں گے اور کل میں جلد سے جلد پہنچ کر ان کو پالوں گا, ایک دن لیٹ سے نکلوں گا. اور ایک دن گزر گیا اور ذرا سستی آ گئی طبیعت میں, تو کہا کہ چلو آج نہیں تو کل نکلوں گا. اسی طرح ہوتا ہے نیک کاموں میں ہم آج کل پر جب ٹالتے ہیں تو شیطان ہمارے دلوں میں بسیرا کر لیتا ہے. 2 دن گزر گئے تو حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے 2 دن کے بعد دیکھا کہ مسجد میں صرف وہ لوگ باقی رہ گئے جو بالکل اپاہج تھے, لنگڑے تھے, اندھے تھے. جتنے اچھے تھے سارے کے سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پر جا چکے تھے. 3 آدمی ایسے رہ گئے جن کے پاس کوئی عذر نہیں تھا جنگ پر نہ جانے کا, ان تینوں میں سے میں ایک تھا. تو حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور جانے کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کعب بن مالک کدھر ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ کعب تو نہیں آئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تب پتا چلا کہ کعب بن مالک جنگ پر نہیں آئے ہیں. اور کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, جنگ تو نہیں ہوئی, مدینہ واپس آئے. تو مدینہ واپس آنے کے بعد مسجد نبوی میں بیٹھے, اور وہ لوگ جو جنگ میں نہیں آئے تھے جن کے پاس کوئی عذر نہیں تھا تمام لوگوں سے دریافت کرنے لگے کہ آپ جنگ پر کیوں نہیں آئے تھے, آپ جنگ پر کیوں نہیں آئے تھے. جو منافق تھے, جھوٹے تھے, جھوٹ بول کر بچ گئے. لیکن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے تھے. میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا. میں نے کہہ دیا اے اللہ کے نبی میرے پاس 2 سواریاں تھیں اور میں اتنا آسودہ تھا, لیکن سستی کی وجہ سے میں جنگ پر نہیں آ سکا. میں چاہتا تو آپ کو جھوٹ بولتا, لیکن اسی وقت اللہ تعالیٰ آسمان سے بتا دیں گے کہ میں جھوٹا ہوں, اس لیے میں سچ سچ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا, تمام صحابہ کو حکم دے دیا کہ کعب بن مالک سے اور وہ تینوں صحابہ سے کوئی بات نہ کرے. تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ غلطی کرنے والے کا بائیکاٹ کیا جائے. بائیکاٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ مائیں اور بہنیں کتنے ایسی ہیں جو بے نمازی عورتوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں, بے نمازی بدعتی خبر پرست عورتوں کے ساتھ ان کے فنکشنوں میں جاتی ہیں, ایسے فنکشن جس میں فحش, فجور, ننگاپن, بدعتیں, غلط کام ہوتے ہیں, آپ وہاں جا کر دعوتیں کھاتی ہیں. آپ بائیکاٹ نہیں کرتے, اس لیے نہیں کرتے کہ چلو ہمارے بائیکاٹ کرنے سے کیا فرق ہو جاتا. نہیں, آپ کا حق بنتا ہے کہ ایسے بدکار, برے
برے لوگوں کی صحبت سے دور رہیں. ایک تو جو نماز نہیں پڑھتے، جو اپنے لباس میں، کھانے پینے میں، سلوک میں اسلامی اصول و ضوابط کا خیال نہیں رکھتے، ایسے افراد، ایسے عورتوں، ایسے خاندانوں کے ساتھ آپ قطع تعلق کریں. اسی کا نام الولا والبرا ہے. الولا والبرا کا معنی یہ ہے کہ الولا دوستی، محبت، یگانگت ان لوگوں کے ساتھ رکھی جائے جو اللہ والیاں ہیں. براءت دشمنی کا اظہار، علیحدگی کا اظہار اور جدائی کا اظہار ان عورتوں سے کیا جائے جو اللہ کی دشمن ہیں. اللہ کی دشمن ہیں. اگر ہم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہیں، ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہیں، ان کے ساتھ اپنا لگاؤ بنائے رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آپ کو بھی اپنے لپیٹ میں نہ لے لے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بری عورتوں کی صحبت. بری عورت، کتنی ایسی عورتیں ہیں جو نیک تھیں، صالحہ تھیں، جب بری عورتوں کے ساتھ نکلی تو بری عورت کہاں جاتی ہے؟ بری عورت جب بازار میں جاتی ہے تو بیوٹی پارلر جاتی ہے، کسی ایسے جگہ جاتی ہے جہاں ناچ گانے ہوتے ہیں. نیک عورت کو بھی وہاں لے جاتی ہے. اب نیک عورت تو بیچاری نیک ہوتی ہے، برائی ایک مرتبہ بری دکھتی ہے، دوسری مرتبہ بری دکھتی ہے، تیسری مرتبہ یہ بھی بری بن جاتی. اسی لیے کہا کہ عورت ایسے عورتوں کے ساتھ دوستی کرے، نیک عورتوں کے ساتھ، صالحہ عورتوں کے ساتھ دوستی کرے تو اچھے جگہوں پر اسے بلا کر لے جاتی ہے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ 50 دن تک کوئی صحابی کعب بن مالک سے بات نہ کرے. دیکھیے اللہ کے نبی نے بائیکاٹ کروایا. کیوں؟ جنگ میں وہ نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سواری دی، دولت دی، سہولت دیا، پھر بھی وہ جنگ میں نہیں آئے. اللہ کے نبی نے بائیکاٹ کر دیا کہ یہ کوئی صحابی ان سے بات نہ کرے. تو کہتے ہیں کہ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں بازار میں نکلتا تھا، سلام کرتا تھا، کوئی میرے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے. مسجد میں جاتا تھا، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتے تھے. اور ایسا کہتے ہیں میرے لیے زمین تنگ ہو گئی اور اللہ کے نبی کا حکم تھا، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا. یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے چچیرے بھائی ابو قتادہ کا ایک باغیچہ تھا، اس باغیچے کے چاروں طرف دیوار تھی، میں دیوار کے اندر داخل ہوا، ابو قتادہ اکیلے تھے، میں نے ان کو سلام کیا لیکن انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا. وہاں کوئی اور نہیں تھا. ابو قتادہ چاہتے تو سلام کا جواب دیتے، لیکن اللہ کے رسول کا حکم ہے کوئی ان سے بات نہ کرے. اللہ کے نبی کے حکم کو انہوں نے باقی رکھا. ہم میں سے کتنی مائیں بہنیں ہیں جو اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو باقی رکھتی، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، خوشی کے لیے اپنی مرضی، اپنی خواہش کو چھوڑ سکتی ہیں. کہا کہ اس مصیبت میں 50 دن گزر گئے اور میں مسجد نبوی جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، سلام کا جواب نہیں دیتے تھے. میں سلام کر کے آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا کہ ہونٹ ہلتے ہیں کہ نہیں ہلتے ہیں، لیکن میں نہیں دیکھتا تو اللہ کے رسول میری طرف دیکھتے، میں اللہ کی طرف رسول کی طرف دیکھتا تو اللہ کے رسول چہرہ پھرا لیتے. 50 دن کے بعد آسمان سے وحی آئی، کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. تو حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ اس وقت سارے صحابہ آ کر مجھ سے گلے ملنے لگے. میں نے کہا رے یہ تو وہی صحابہ ہیں جو کل تک مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، میرے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، لیکن آج ہر کوئی آ رہا ہے، مبارکبادی دے رہا ہے، گلے مل رہا ہے. کہا کہ اب اللہ کا حکم ہے اور کل بھی اللہ کے رسول ہی کا حکم تھا کہ تمہارے سے بات نہ کی جائے، اور اللہ نے جب توبہ قبول کر لی تو ہر ایک آ کر گلے ملنے لگے. تو کسی کی غلطی پر اس کا بائیکاٹ بھی کیا جا سکتا ہے. گھر میں بچی نماز نہیں پڑھتی تو آپ کہہ دیں دیکھو جی جب تک تم نماز نہیں پڑھو گے، جب تک تم آج گھر میں قرآن نہیں پڑھو گے، ہم تمہاری کوئی مانگ پوری نہیں کریں گے، ہم تمہارے سے بات نہیں کریں گے. ارے دنیا کے لیے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں. بیوی کبھی شوہر سے بات کرنا چھوڑ دیتی ہے، دیکھتی ہے کہ شوہر اس کی منہ بولی چیز نہیں خریدواتا ہے، اسے کوئی شاپنگ نہیں کراتا ہے، تو 2 دن 3 دن بیوی منہ بنا لیتی ہے اور کبھی برتن پٹکتی ہے، چمچا پٹکتی ہے تاکہ معلوم ہو کہ بیوی ناراض ہے. بیوی ناراض ہے
تو دنیا کے لیے عورتیں کیسے کیسے کام کرتی ہیں، لیکن آخرت کے لیے بھی کیا جائے، آخرت کے لیے بھی کبھی بے نمازی شوہر سے ناراضگی کا اظہار کیا جائے۔ اور اسی طرح ایک بات جو شاید وہ صحیح سند سے جو وہ حدیث اس کے سند میں اختلاف ہے، لیکن میں بتائے دیتا ہوں، اگر وہ صحیح سند سے ثابت ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کسی سے غلطی ہوتی ہے تو بار بار اس غلطی کو بتانے کے بجائے اس کی بات کی طرف اشارہ کر دیا جائے تو غلطی سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ جیسے کہتے ہیں صحابہ رسول فرماتے ہیں کہ ہم سارے ایک جنگ میں نکلے، ایک میدان میں ہمارا پڑاؤ کیا، تو اس پڑاؤ میں ایک 4 عورتیں ایک جگہ بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، تو یہ صحابی بھی جا کر ان عورتوں میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ کچھ لوگوں کو خواہش ہوتی ہے عورتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، جیسے انسانی نفس ہے۔ اچانک ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو انہوں نے اس صحابی کو دیکھا کہ عورتوں کے ساتھ بیٹھے بات کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے پوچھا، ارے بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ عورتوں کے ساتھ بیٹھے بات کر رہے ہیں۔ تو ان کو کوئی جواب نہیں ملا کہ یہ کیا جواب دیں، کوئی ریزن پیش کریں، کوئی سبب پیش کریں۔ فوراً انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرا اونٹ گم ہو گیا تھا، اس کے لیے میں رسی تلاش کر رہا ہوں، میرا اونٹ گم ہو گیا تھا، کہیں دوبارہ گم نہ ہو، میں اس کے لیے رسی ڈھونڈ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے خاموش چلے گئے، ان کو کچھ نہیں کہا کہ تم عورتوں کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے ہو، یہ غلط ہے، یہ باتیں نہیں کہا۔ ان کو بڑی شرمندگی ہوئی اور اللہ کے نبی وہاں سے چلے گئے۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں اللہ کے رسول کو نظر نہیں آیا، مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپتے چھپتے پھرنے لگا، اور جب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملتے بس اتنا کہتے کہ ارے بھائی تمہارا اونٹ مل گیا، اتنا کہتے، یہ نہیں کہتے کہ تم نے غلطی کیا، تم نے۔ اور میرے دل میں مجھے اتنی شرمندگی ہوئی، اور ایک مرتبہ میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں پہنچا تو اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے اور میرے بازو میں آ کر بیٹھ گئے، اور جیسے اللہ کے نبی آ کر بیٹھے میں نے نماز لمبی کر دی تاکہ اللہ کے رسول اٹھ کر چلے جائیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، تم جتنی نماز چاہے لمبی کرو، میں نہیں جاؤں گا، میں نماز ختم ہونے کے بعد ہی جاؤں گا۔ تو نماز ختم ہوئی تو پھر اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بھائی آپ کا اونٹ مل گیا؟ تو صحابی رسول نے کہا، اللہ کے رسول، جب سے میں مسلمان ہوا کبھی میرا اونٹ نہیں گما، بلکہ میں تو بس ایسے ہی کہہ دیا تھا کہ تاکہ میری اس جھوٹ پر میں نے یہ جھوٹ کہہ دیا تھا۔ ٹائم ہو گیا تو بات آگے شیخ، تو بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی سے جب غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی میں ہم اس بات کا لحاظ رکھیں کہ کبھی غلطی کی اصلاح کے لیے، صحیح معنی میں اس کی تربیت کے لیے اسے ایسے اسلوب اختیار کریں۔ یہ کافی لمبی بحث ہے، انشاءاللہ جب کسی وقت انشاءاللہ IRGC میں ہمارے محاضرے ہوں گے تو خصوصیت کے ساتھ اس موضوع پر ہم لیکچر دیں گے۔ اللہ رب الجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی جتنی باتیں ہم سنے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے اور یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔